لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا انسانیت کو خطاب فرما رہے ہیں، سارے انسانوں کو اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ قرآن کریم اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے. اگر یہ اللہ پاک کی ذات عالی کے علاوہ کسی کی طرف سے ہوتی تو تم اس میں مختلف قسم کی چیزیں پاتے، تم ان میں آپس میں اختلاف، ایک چیز دوسری چیز سے ٹکرا جائے، خارجی اختلاف بھی پاؤ گے اور داخلی اختلاف بھی اس میں پاؤ گے. یہ ایک آیت میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا قرآن کریم کس نے نازل کیا، کس کے اوپر نازل ہوا، کس کے واسطے سے نازل ہوا. پوری قرآن کریم کی سند اللہ پاک نے ذکر فرمایا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ فرمایا کہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے. نزل به الروح الامین، اس کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اس کو نازل کیا بلسان عربی مبین، خالص عربی زبان میں اللہ پاک نے اس کو نازل کیا. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اگلی آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں اس کتاب اللہ کا ذکر ہے. یہ دو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی. یہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے کہ جس خداوند قدوس پر وہ ایمان لاتا ہے، اس ایمان کی بنیاد وحی الہی، کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف سے نازل کرتا ہے. اسی کے ساتھ اسی قرآن کریم کی تفسیر اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احادیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کے سامنے ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں. ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ اللہ پاک کی طرف سے وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے. اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، آپ کے ملفوظات کو، احادیث کو صحابہ کرام لکھتے ہیں، اسی میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ بھی تمام چیزیں لکھتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں نہ لکھی جائے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی امور پر گفتگو کرتے ہیں، کبھی دنیاوی اعتبار سے کوئی بات کرتے ہیں، سب چیزیں نہ لکھی. صحابی رضی اللہ عنہ نے لکھنا بند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے فرمایا تم نے لکھنا کیوں بند کیا؟ لوگوں نے مجھے ایسا کہا. فرمایا کہ نہیں، میری ہر بات اللہ پاک کی طرف سے ہوگی. میں خاندانی گفتگو کروں، سماجی زندگی کی، میں عقائد کی گفتگو کروں، معاملات کی گفتگو کروں، یہ سب میری طرف سے نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ پاک کے احکامات ہیں. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، مجھے آپ کے سامنے
یہ عرض کرنا ہے کہ ایک مسلمان اللہ پاک کی ذات عالی پر ایمان رکھے. کتاب اللہ نے اس کی دلیلیں اور اس کی مثالیں اور اس نے واقعات ذکر فرمائے کہ جس کی روشنی کے اندر 3 عقائد میں سے سب سے پہلا عقیدہ توحید کا یہ بالکل صاف اور نکھر کر آتا ہے. سینکڑوں مثالیں قرآن کریم نے دی ہے، واقعات ذکر کیے ہیں. جو آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی اس میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں قل ارائیتم، کیا آپ بتلا دیجیے، آپ اس سے کہیے کہ بتلاؤ تم مجھے، کیا زمین میں انہوں نے کوئی چیز پیدا کی جو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں، زمین میں کسی چیز کو انہوں نے پیدا کیا، کیا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ ائتونی بکتاب من قبل ھذا. اگر یہ شرک کے اوپر کوئی دلیل کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں کو نفع نقصان عزت ذلت کا مالک سمجھتے ہیں، اگر اس کے متعلق ان کے پاس کوئی دلیل ہے ائتونی بکتاب من قبل ھذا، اس قرآن سے پہلے جو ہم نے کتابیں آسمانی نازل کی اس میں سے کسی کتاب میں کوئی ہے دلیل جو کفر اور شرک کی بات کر رہی ہے، جو اللہ کے علاوہ غیروں کو زمین و آسمان کے بنانے کا اور اس کے مالک ہونے کا اختیار دے. ایک تو کتاب اللہ نے دلیل پیش کی اگلی آسمانی کتاب، اور دوسری دلیل پیش کی او اثابت من علم، کوئی مضبوط عقلی دلیل علمی دلیل ان کے پاس ہے جس کی بنیاد پر وہ شرک کر، اگر سچے ہو تو وہ دلیل پیش. دوست اور بزرگوں یہ آیت اور اس سے پہلے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی افلا یتدبرون القرآن، کیا دنیا کے انسان قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن کریم اللہ پاک کی ذات عالی کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ قرآن کریم نے اپنے سچے اور صحیح ہونے کی دلیل کے طور پر ایک ایسی بنیادی دلیل پیش کی ہے آج تک جس کا کوئی جواب نہیں دیتا. قرآن یہ فرما رہا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ، قرآن کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی عبارتوں میں اس کی آیتوں میں اس کی صورتوں کے اندر آپس میں کوئی وروධابھاس نہیں. ایک آیت جو چیز ذکر کرتی ہے دوسری آیت بھی اسی کو ذکر کرتی ہے، یعنی دو آیتیں ملتی جلتی ہوتی ہے، دونوں کے مضمون ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں تفسیر ہوتی ہے کہیں مختصر طور پر ذکر کیا، لیکن ہے ضرور. اللہ پاک نے چیلنج فرمایا کہ خدا کا کلام اور انسانوں کا کلام اس کے درمیان سب سے بنیادی فرق اگر ہے تو وہ یہی ہے کہ انسانی کلام میں آپس میں تضاد و وروධابھاس. ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں ہم چھوٹے بچے تھے، بہت سی چیزیں ہم سمجھتے نہیں تھے لیکن اپنے دلوں میں تصور کیا، سوچتے، پھر ذرا بڑے ہوئے اور تھوڑی عقل اور تھوڑا علم اور دنیا کی چیزیں دیکھی تو پہلی جو چیزیں ہم تصور کرتے تھے اس کو ہم رد کر دیں. پھر اس کے بعد علمی دنیا میں کوئی گیا، کوئی سائنس میں گیا، میڈیکل کالج میں گیا، انجینئرنگ کے شعبوں میں گیا، وہاں وہ جانتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم نہیں جانتے تھے پھر جانتے. انسانی علم آہستہ آہستہ بڑھتا. اس سے پہلے کوئی کتاب یا کوئی مضمون انسان ذکر کرتا ہے، کوئی اپنی دلیل پیش کرتا ہے، بعد کی زندگی میں اس دلیل میں نکھار پیدا ہو سکتا ہے پہلے والی بات غلط ہو اور بعد والی بات سچ. یہ پہلی دلیل ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے کلام میں اول سے لے کر اخیر تک کسی جگہ پر تمہیں کوئی تضاد نظر نہیں آئے گا، وروධابھاس بالکل نظر نہیں آئے. یہ قرآن کریم نے اپنے سچے ہونے اور اس کے علاوہ جو غلط ہے، جو آسمانی کتابیں نہیں ہیں، اس کے باوجود انسانوں پر تھوپے جانے کی جو کوششیں ہو رہی، ان کتابوں کے متعلق ان کتابوں کے بتلانے والے، ان مذہب کے ماننے والے خود اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ یہ کتابیں آسمانی نہیں. ہمارے یہاں جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں کی ہندو بھائیوں کی جو کتابیں وید ہے، اپنشد ہے، قرآن ہے، مہابھارت ہے، رامائن، اور اسی طریقے سے مہابھارت کا ایک حصہ گیتا، یہ جتنی کتابیں ہیں صاحب اس میں لکھا ہے وید ویاس جی نے عیسوی سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کتنے سال پہلے لکھی. یہ ان کی طرف سے لکھی گئی ہے، انسانوں کی طرف سے یہ لکھی گئی ہے. اور دو کتابیں جن کا میں نے ذکر کیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تاکہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِ، پچھلے صحیفوں میں قرآن کریم کا ذکر ہے، قرآن کے مضمون کا ذکر ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ،
ایک جگہ پر ذکر فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. آگے اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ پچھلے صحیفوں میں یہ لکھا ہوا ہے. گفتگو یہ ہے کہ جو کتاب انسانوں کی لکھی ہوئی ہوتی انسان کا علم ناقص اور ادھورا ہے، چھوٹا ہے اس وقت بھی اس کا علم کم ہوتا ہے، بڑھتا جاتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. سائنس کی دنیا میں رات دن دیکھتے ہیں ایک چیز کا تجزیہ ہوتا ہے، ریسرچ ہوتا ہے، ایک بات پیش کی جاتی ہے، تھوڑی مدت کے بعد دوسرا سائنسسٹ اسی لائن کا ماہر کھڑا ہوتا ہے، یا وہی انسان خود اپنے پہلی والی بات سے رجوع کر لے گا، میں نے پہلے یہ بات کہی تھی اور اب یہ دوسری بات. یہ انسانی عقل کی کمی کی بنیاد پر وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ پاک نے چیلنج فرمایا انسان کو جو علم اللہ پاک نے دیا ہے وہ ادھورا علم ہے، مکمل علم اللہ پاک کی ذات عالی ہی کے ہے. اس لیے قرآن کریم نے ایک تو یہ دلیل پیش اور اس میں دو قسم کے اختلافات ہوتے ہیں. ایک اختلاف تو کتاب کے مضمون میں ایک دوسرے سے مخالف، جیسے انجیل اور بائبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب، لیکن بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کری. بہت لمبی ہسٹری ہے عیسائیت کی دنیا کی کہ کیسی کیسی مذہبی کتابوں کو مذہب میں داخل کیا گیا پھر نکالا گیا، دوسری اور کو لایا اور ایک کو نکالا، چاہے وہ عہد نامہ قدیم ہو، پرانا قرار ہو، چاہے نیا قرار، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو یا چاہے نیو ٹیسٹمنٹ، دونوں کے کئی طریقے کی تبدیلی عیسائی عالموں نے خود اس کو قبول کی اور اس بات کو بھی قبول کیا ہے کہ یہ دونوں کتابیں تورات اور انجیل جو اس وقت بائبل کے اندر دونوں مکمل دونوں آ چکی ہے اور اس کے علاوہ دوسری کتابیں بھی شامل ہیں. کتاب اللہ نے فرمایا کہ یحرفون الکلم عن مواضع، یہ کتاب اللہ یعنی تورات اور انجیل جو اللہ کی کتابیں اس میں انہوں نے اپنی طرف سے تبدیلی کی. حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیران بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور اس وقت انگریز ہندوستان میں نئے نئے آئے اور انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا پادری اسلام کے مقابلے کے اندر وہاں پہ بھیجا اور وہ عیسائیت کی دعوت دے کر مسلمانوں کو چیلنج کرے. حضرت مولانا نے اس کا جواب دیا. پھر وہ چلا گیا ترکی تو عثمانی سلطنت وہاں گیا. مولانا یہاں سے ہجرت کر کے اتفاق سے پہنچے تھے مکہ مکرمہ اور پھر وہاں سے وہ بھی گئے آشانہ جس کو استنبول کہا جاتا اور وہاں جا کر پھر اس سے گنا. ان کی ایک کتاب ہے مولانا رحمۃ اللہ کیرانی رحمۃ اللہ علیہ کی اظہار حق، اس میں انہوں نے دلیل سے ثابت کیا ہے کہ تورات میں بھی انجیل میں پناہ تبدیلی ہوئی. اسی کو پھر اور 3 جلدوں میں 3 والیوم میں مکمل کرتے ہوئے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بائبل سے قرآن تک یہ پوری اس کتاب کے اندر دلیلوں سے ثابت اور حوالے کیے ہیں عیسائی عالموں. وہ خود قبول کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں تبدیلی ہو چکی. قرآن تو اعلان کر ہی رہا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضع. تو مجھے یہ بتانا ہے کہ ایک طرف یہ کتابیں تبدیل ہو چکی، دوسری طرف جو کتابیں اپنے آپ کو خود ہی یہ کہہ رہے کہ آسمانی نہیں، تو ان کی بنیاد کیا ہوگی؟ انسانی کلام. انسان خوشی کے موقع پر ایک چیز کہتا ہے، غم کے موقع پر ایک چیز کہتا ہے، دونوں باتیں الگ ہوتی ہیں. کبھی ایک چیز کہتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد اس سے مکر جائے، چاہے صحیح ہونے کے باوجود مکر جائے تو اس کا اپنا فائدہ ہے یا نقصان، یا کسی سے محبت ہوتی ہے تو بات دوسری بنتی ہے اور دوسرے سے دشمنی ہوتی ہے تو اس وقت نظریات بدل جاتے ہیں. آج کی دنیا میں دنیا دعویٰ کر رہی ہے سیکولرزم اور سیکولرزم کی دنیا پر گزشتہ 150-200 سال سے دنیا بھر کے اندر اپنا رتبہ کھڑا کیا. لیکن اس سیکولرزم کی حقیقت کیا ہے ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دنیا میں وہ نام سے ہے سیکولرزم، لیکن کچھ انسانوں کی ایک بہت بڑی آبادی پر حکومت کا نام ہی سیکولر، یہی تو کمیونزم ہے. اس لیے انسانی کلام میں انسانی باتوں کے اندر فرق. خیر میں بائبل کی مثال لے رہا ہوں. انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق ذکر ہے اور آپ کا نام ایک جگہ پر اور لکھا ہے، دوسری جگہ آپ کا نام اور ہے اور تیسری جگہ پر اور. یہ الگ الگ. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انجیل لکھنے والے 4 جو بڑی انجیلیں اس وقت مشہور ہے، کسی کا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنا ثابت ہے. اس کے مقابلے میں قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اللہ پاک نے خود چیلنج فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ یہ اختیار نہیں ہے کہ قرآن کریم میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کرے، اور اگر وہ کرے تو اللہ پاک نے دھمکی دی یہ بتلانے کے لیے کہ آپ کی ذات عالی نے کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں کی، لیکن بتلانا یہ ہے کہ اللہ پاک کے کلام میں اللہ پاک نہیں ہے۔ تو کسی مذہب کے سچے ہونے کے لیے اور اس کے لوگوں کی اس کی قبولیت کرنے کے لیے تین بنیادیں ہیں، ایک ہے انسانی عقل، ایک ہے نقل، اور تیسری چیز ہے صحیح صدق کا ہو۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں دلائل کے اعتبار سے بالکل سب کے سامنے واضح کیا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا اللہ نے یہی پڑھا، ہم نے یہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل کیا فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات۔ یہ سارا قرآن کریم نے اوقات کی ذکر کی، قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بار بار تذکرہ، قرآن کریم نے جو دلیلیں دی، داخلی دلیلیں دی، اس میں بھی کوئی ٹکراؤ، داخل کا مطلب قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے سے ٹکراؤ، کبھی کسی کو اشکال ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ پر فرمایا کہ ہم نے پہلے زمین بنائی، اور دوسری آیت میں یہ فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ ہم نے آسمان بنایا پھر بعد میں زمین کا دحو کیا، زمین صرف پہلے پیدا کی، کوئی چیز اس پر نہیں، پھر اللہ پاک نے درخت ہے، یہ ساری چیزیں زمین کے اندر اور اوپر جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بعد میں اللہ پاک نے پیدا کی، اس کو دحو کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک صاحب آئے اور یہ کہا کہ مجھے قرآن کریم کی کچھ آیتوں میں اشکال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے تمام اشکالات کا جواب، یعنی اشکال یہی کہ ایک آیت کہہ رہی ہے کہ پہلے آسمان بنا اور دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ پہلے زمین بنا۔ اس کا جواب دیا کہ پہلی آیت میں یہ ہے کہ زمین ہم نے بنا لی، پھر آسمان بنایا، اور زمین کا دحو ہم نے بعد میں کیا، زمین تو پہلے ہی بنائی ہے، اس سے دونوں آیتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ زمین کے اندر اور اوپر جو چیزیں بنانی تھی اس کو تو ہم اپنے آنکھوں پہ پرتھوی کو اور یہ پوری کائنات یونیورسل کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک نے اس کے متعلق فرمایا کہ اس کو اوپر کی دنیا کو ہم نے بعد میں پیدا کیا، پہلے زمین بنائی، اور وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر زمین کا دحو اور زمین کو اس شکل میں جو بنایا یہ بعد میں۔ وہ یہ سمجھے کہ ایک آیت کہہ رہی ہے کہ زمین پہلے بنائی اور دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ آسمان پہلے بنا، تو اس کا جواب دیا کہ بات یہی ہے پہلے زمین بنی پھر آسمان، لیکن زمین صرف بنائی، اس میں تقوی نہیں فرمایا۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو لیزر زمین کا اس وقت کا، یہ اس طرح کے اور دوسرا سوال انہوں نے کیے حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کا جواب۔ تو قرآن کریم اللہ پاک کی ایسی کتاب، دوست اور بزرگوں یہ مضمون میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، آنے والے دنوں میں ہماری اسکول کے بچوں کو جب مذہب کی کتاب پڑھائی جائے گی گیتا، تو ہمارا مسلم طالب علم یہ سمجھے کہ کیا فرق ہے اسلام اور دوسرے مذاہب۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے یہاں توحید ہے، یہودیت اور عیسائیت میں بھی توحید تھی، لیکن کسی نے اللہ کا بیٹا حضرت عزیر کو بنا دیا، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا۔ اس کے مقابلے میں قرآن کریم اللہ پاک سے صاف فرما دیا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین پھٹ جائے گا اس بات سے کہ اللہ کے لیے کوئی بیٹا تجویز کیا ہے، اللہ کے لیے اولاد کو تجویز کیا ہے۔ اتنی تاکید سے سورہ مریم میں اللہ پاک نے آیت ذکر پر اور بھی دوسری آیتوں میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ تو ہمارے طلباء کو معلوم ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ کو کہ قرآن اور دوسری کتابیں جو خود اپنے لیے کہہ رہی ہے کہ آکاشی نہیں ہے، وہ انسانوں کی لکھی ہوئی تو خود قبول کر رہے ہیں۔ تو اب جب انسان کی لکھی ہوئی ہے تو انسان کے جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ کمی ہو جاتی ہے۔ خدا کے کلام میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ انسان کے کلام میں وہ چیز، خدا کے کلام میں جو اختلاف نہیں ہوتا ہے انسانی کلام کے اندر کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جائیں۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دوں، بائبل قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کی قصوں کو ذکر پڑتا ہے، لیکن دونوں کے مقابلے میں جو راجا اور بادشاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو تھا اس کا لقب فرعون ہے۔ بار بار قرآن تلاوت کرنے والے ہمارے حضرات جانتے ہوں گے، بار بار فرعون کا لفظ ہے، یہ ایک لقب ہے۔ یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کو قرآن نے کہا، اور اسی مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1000-1500 سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اسی مصر اور ایجپٹ میں آئے۔ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے کو بھی قرآن میں ذکر کیا،
اور اس وقت کا جو بادشاہ ہے اسی ملک کا مصر کا، لیکن قرآن وہاں لفظ ملک ذکر کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کو قرآن ملک کہہ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کو فرعون کہہ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں بائبل میں دونوں جگہ فرعون کا لفظ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کو بھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو آپ سے پہلے گزر چکے ان کے زمانے کے بادشاہ کو بھی فرعون کا لفظ ہے۔ یہ بائبل میں انسانوں کی طرف سے بڑھائی ہوئی تاریخی غلط ہے، یہ بہت بڑی تاریخ ہے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام تھے مصر میں، تو مصر کا جو راجا تھا وہ مصر کا نہیں تھا، کسی وہاں کی جو قوم ہے وہاں کا نہیں تھا، شام اور سیریا کے ترواہ خاندان سے تعلق ہے، اور وہ عرب تھے۔ اس لیے قرآن کریم نے جب یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کا ذکر کیا تو ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، عربی لفظ ہے یہ، تو عربی بادشاہ کو اس زمانے میں ملک ہی کہا جاتا تھا، اس لیے اس کے لیے ملک کا لفظ نہیں تھا۔ لیکن بائبل میں انسانوں نے جب اپنی طرف سے تبدیلی کر دی تو وہاں فرعون کا لفظ نہیں تھا، جبکہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا اور وہ اسی مصر کا تھا، اس لیے اس کو قرآن نے اسی لقب سے پکارا، اس لقب سے اس ملک کے لوگوں کو پکارا۔ 1500 سالہ اتنا لمبا فاصلہ تھا، لیکن اور دو الگ الگ بادشاہ تھے، ایک وہاں کا اصلی اور ایک دوسرے ملک کا، شام کا سیریا کا۔ لیکن یہ تاریخی غلطی بائبل کے لکھنے والوں نے کر دی، اس لیے کہ اللہ کے کلام میں انہوں نے تبدیلی دی۔ قرآن کریم میں اس تاریخ کو محفوظ رکھتے ہوئے کہ دو الگ الگ زمانے ہیں اور دونوں الگ الگ قوم کے بادشاہ ہیں، یہ تو ایک معمولی سی مثال قرآن کریم کی، جس سے اور واقعات میں آپ کو دے رہا۔ جہاں تک توحید ہے، رسالت ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں رسول اوتار کو نہیں کہا جاتا۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں رسول کا تصور یہ ہے کہ جب پرتھوی پر بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہو جائے، لوگ بہت زیادہ بدماشی اور نالائکی کرتے ہیں، تو بھگوان خود انسانی سوروپ اختیار کر کے اوتار کر کے دنیا میں آتے ہیں۔ اس لیے ان کے یہاں جن کو یہ بھگوان کہتے ہیں یا اوتار جن کو کہتے ہیں، یہ اوتار کے سلسلے میں بھی ان کا تصور وہ نہیں ہے جو ایک رسول کے متعلق ہمارا ہے۔ ہمارے یہاں رسول انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، وہاں قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انسان کا لفظ بشر کا لفظ ہے۔ تو گفتگو یہ ہے کہ نبی کوئی ما وراء الفطرت اور کوئی خدائی چیز نہیں ہوتی، وہ انسانوں میں سے کبھی تو ان کی تقلید کرنی ہے، ان کو ماننا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کے ایک ایک عمل کو بجا رہا ہے۔ تو اس لیے دوسرا مسئلہ توحید کا بھی ہمارے یہاں مسئلہ ہے، دوسرے نمبر پر رسالت کا، وحی کا مسئلہ کہ اللہ پاک اپنے نیک اور صالح بندوں پر وحی دے۔ پہلے زمانے کے انسانوں کو اعتراض تھا کہ خدا اور بندے کے درمیان کوئی تار اور وائرلیس نہیں ہے، کیسے گفتگو ہوتی ہو؟ آج کی سائنس میں سارے مسائل کو حل کریں، اتنی باریک سے باریک چیزیں دور دور کی نظر آتی ہے اور کس طریقے سے نظر آتی ہے۔ جانوروں کو ایسا مہذب بنایا جاتا ہے کتے کو کہ آپ کی جیب میں اس ملک کی کرنسی ہے اور جتنی مقدار میں لینی ہے اس سے زیادہ کرنسی آپ ایئرپورٹ پر لے کر کریں تو وہ کتا آئے گا، اور جتنی مقدار میں ایک صاحب نے سنایا کہ زیادہ مقدار میں ان کے پاس آ کر وہ بے ہوش ہو، سیدھا اس جگہ پر اپنا پیر لگایا جہاں پیسے پڑے ہو، اور پھر رات دن آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے جانوروں کی نئی نئی۔ تو ایک انسان اپنی مصنوعی اور اپنی بناوٹی علم کے ذریعے کتنی ترقی کرتا ہے۔ مکھی کی آواز مجھے اور آپ کو سنائی نہیں دیتی، لیکن سائنس نے ایسے حالات ایجاد کیے ہیں کہ 1 کلومیٹر دور مکھی ہے، وہاں سے اس کی آواز کو قید کرنا ہو تو سائنسداں کہتے ہیں کہ وہ بھی قید ہو جائے اور وہ آواز سنائی دے۔ اتنی لطیف اور باریک چیزیں۔ حضرت انسان میں جو پیدا ہوا تو کمزور اور ایک مدت کے بعد بوڑھا ہوا تو کمزور، زندگی کے 20 کے سال ہے، 20 سال سے لے کر 50 سال تک کی جوان، ان 30 سالوں کے علاوہ باقی دونوں احوال میں انسان کمزور اور عاجز ہے۔ وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے، کتنی چیزیں معلوم کر سکتا ہے، یہ انسانی علم کی کریے۔ تو عقل کے اعتبار سے بھی قرآن کریم نے چیلنج کیا، جتنی باتیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی وہ سب انسانوں کی ضرورت کے لیے۔ قرآن کریم کس انداز میں گفتگو کرتا ہے، بالکل کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پوری مالکیت کو بدلا ہے، جبکہ دوسری کتابیں پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی انسان کسی انسان سے بات کرتا ہے، اور قرآن سے بات نہیں کرتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا تصور نہیں ہے، اس لیے کہ ہم زیادہ سوچتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں، جو مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد قرآن پڑھتے ہیں،
تو ایک مستشرق یہ کہہ رہا ہے کہ جب دوسری کتابیں پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ انسان سے بات، لیکن جب قرآن پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کوئی بہت بلندی سے کوئی ذات گفتگو کر، اور اس کا نشانہ کوئی انسان نہیں۔ آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر انسان اور جنات سب مل کر جانا چاہے نافذ کرنا چاہے کرے، لن تنفذوا الا بسلطان، سیدھا چیلنج پوری دنیا، چیلنج آسمان ہم نے بنایا، زمین ہم نے بنائی، پہاڑ ہم نے گاڑے، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ذکر کی، کوئی دوسرا کلام اس طرح نہیں ہے۔ اللہ ہی کا کلام اتنی طاقت کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ، اور تمام چیزوں کے اوپر اپنی رحمت اور شفقت بھی اس طریقے سے، تو اپنی قدرت اور طاقت اور اپنی قوت کو بھی اس طریقے سے ذکر ہے۔ یہ قرآن کریم کے علاوہ ساری کتابیں سیکھی ہے، وہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تیسری چیز مجھے آپ کو ذکر کرنا ہے سند۔ قرآن نے دیکھی سند ذکر کی، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دنیا میں کوئی یہ کہے کہ یہ کتاب اتنے سال پرانی ہے تو کوئی نہیں مان لے گا۔ آج کی دنیا ہے، ساری تحقیق اور ریسرچ کی ایسی چیزیں نکلی ہے کہ اس کے سارے نسخوں کا پتہ چل رہا ہے۔ قرآن کریم نے بھی یہ چیلنج کیا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ سند ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین پہنچایا، قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اللہ پاک نے محفوظ کر لیا، اس لیے قرآن مکمل شکل میں ہو چکا۔ پھر صحابہ کرام نے اس کو لکھ کر اور مکمل کر احادیث مبارکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہے، ہمارے محدثین نے اتنی بڑی قربانی اور اتنی محنتیں کی ہے۔ آج سے 1100 سال 1200 سال 1300 سال پہلے ایک ایک روایت کے اوپر کون کہاں سے نقل کرتا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، وہ قابل اعتبار ہے یا نہیں، ذرا اعتبار نہیں ہوا تو اس کو چھوڑ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قصہ مشہور ہے، ایک محدث کے پاس علم حدیث کرنے کے لیے بہت لمبا سفر کر کے وہاں جا کر دیکھا کہ وہ اپنے کسی جانور کو، جو پالتو جانور بکری وغیرہ ہوگا، اس کو اس طریقے سے بلا رہے ہیں دامن پھیلا کر۔ آپ جانتے ہیں دیہاتوں میں کس طرح بکری کو بلایا جاتا ہے کھانے پینے کے لیے، یہ اندر کچھ نہیں تھا کھانے کی چیز، اور ایسے ہی اپنا دامن پھیلا کر انہوں نے کہا۔ امام بخاری اتنا لمبا سفر کر کے آئے، دیکھا کہ یہ سب اپنے جانور کو دھوکہ دیتا ہے۔ جب یہ جانور کو دھوکہ دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں بھی شاید گڑبڑ ہے، اس سے روایت نہیں کہ واپس کرے۔ یہ جو ہمارے پاس احادیث ہے، کتنی کھن کھنا کر اور کتنی تحقیق اور ریسرچ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام دارمی، بہت بڑے بڑے محدثین ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ، اللہ پاک نے ان کے حافظے بھی کیسے لیے تھے۔ آخری زندگی میں ایک جگہ سے سفر کر رہے تھے اور سر نیچا کیا، اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، سر نیچا کیا۔ ان کے ساتھ دوسرے حضرات سے انہوں نے کہا یہاں تو کوئی اوپر درخت یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے سر جھکایا، نابینا ہو چکے تھے۔ کہا کہ نہیں، ایک زمانے میں حدیث حاصل کرنے کے لیے اس راستے سے جاتا تھا، یا ایک درخت تھا کہ جھک کر ہمیں جانا پڑا ورنہ وہ سر سے ٹکرا جائے۔ کہا کہ جہاد جس گاؤں کے قریب یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس گاؤں والوں سے پوچھو، اگر یہاں کسی زمانے میں درخت نہیں تھا تو مجھے اپنے حافظے، اپنی یادداشت کے اوپر مجھے شک ہے، میں اپنی ساری روایتیں واپس کروں اور میں کہوں گا کہ میری روایت پر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک درخت تھا اور اس کو کاٹا ہے، اس لیے کہ وہ چلنے جانے آنے والوں کے لیے رکاوٹ بنے۔ یہ ایسے محدثین ہیں جنہوں نے لمبی چوڑی محنت کر کے، اور آج بھی میں اور جتنے علماء، جتنے مدرسوں سے فارغ ہونے والے عالم ہیں، ان میں سے کسی سے پوچھ لیجیے آپ کہ آپ کی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سند کیا ہے۔ میں نے جو حدیث بخاری کے اپنے استاد سے پڑھی، انہوں نے اپنے استاد، یہ پوری لسٹ ہر عالم کو بخاری شریف کے درس کے موقع پر بتلائی جائے۔ اس لیے ہمارے پاس پوری سند، جبکہ عیسائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاروں ماننے والے جن کے نام پر انجیل ہے، لوکا، یوحنا، متی، یہ تو انجیل ہیں، ان میں سے کسی نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ہمارے قرآن کا تو حال ہے ہی، اللہ پاک نے خود چیلنج کر رہا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ۔ باطل کبھی اس سے ٹکرائے گا تو ٹکر کر واپس جائے گا، کبھی بھی باطل قرآن کو رد نہیں کرے گا۔ دوست اور بزرگوں، اتنا پیارا دین اور اتنی پیاری باتیں ہمیں دی گئی ہے، اتنی ٹھوس چیزیں ہمیں دی گئی ہے، اس پر اللہ پاک کا شکریہ ادا کریں اور اس قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑا جائے اور اسی کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی کو رکھا جائے۔ وہ انسان جو پیشاب پاخانے میں دوسروں کا محتاج ہو، وہ کیا انسانیت کی رہنمائی کر، اللہ ہی کی ذات عالی ہے
نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے یہ سب چیزیں دی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح صحیح باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اللہ پاک ہماری نوجوان اسکول میں کالج میں پڑھنے والے بچوں بچیوں کی ایمان کی اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا